بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نہیں جانتی باپ کی شفقت کیسی ہوتی ہے، لیکن ہمارے بڑے بھائی نے ہمارے سروں پر اپنے پیار کا سایہ کر دیا۔ ہم بہنوں نے باپ کی محبت بھی انہی سے پائی۔ تحفظ کا احساس ہمیں بڑے ہونے تک بھائی سے ہی ملا۔ جب ان کی عمر 35 سال ہو گئی تو امی کو ان کی شادی کی فکر ہو گئی، لیکن وہ کہتے تھے جب تک بہنوں کو ان کے گھروں کا نہ کر لوں شادی نہیں کروں گا، مگر ہم بہنیں ہی پیچھے پڑ گئیں کہ بھائی ہمیں اپنے گھر میں پیاری سی بھابھی دیکھنے کی تمنا ہے۔ بالآخر ہماری ضد سے انہوں نے ہار مان لی اور امی بڑے چاو سے بہو کو بیاہ لائیں۔ ہم بہنوں کی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا۔ چاند سی بھابھی گھر لانے کا شوق کس کو نہیں ہوتا۔ ہما بھابھی بہت خوبصورت تھیں، سگھڑ، سلیقہ شعار، ہنسمکھ، ملنسار۔ ان کے آنے سے گھر میں چاندنی سی بکھر گئی۔ رات کے اندھیرے میں بھی گھر میں دن کا اجالا محسوس ہوتا تھا۔ بہت جلد انہوں نے ہمارے دلوں میں گھر کر لیا۔ ہم نندوں کو وہ اپنی چھوٹی بہنیں سمجھتی تھیں اور ہماری امی کو اپنی ماں کی جگہ سمجھتی تھیں۔ بھائی کی خدمت اور پیار و محبت کا اس قدر خیال رکھتی تھیں کہ میرے بھائی بھابھی میں کھو کر گویا سارے جہان کو بھول گئے تھے۔ بھائی ہر وقت بیوی میں کھوئے رہنے لگے۔ پہلے ان کا معمول تھا جب گھر آتے سیدھے امی کے کمرے میں آتے، اب آتے ہی اپنے کمرے کا رخ کرتے۔ تنخواہ آدھی سے زیادہ دلہن کے چاؤں چوچلوں میں خرچ کرنے لگے۔ اب کھانے کی میز پر ہم سب بیٹھے تھے تو ہمیں نظر انداز کر کے بس ہما کی رٹ لگائے رکھتے۔ امی نے سمجھاتی کہ یاسر بیٹا ذرا آپے میں رہو، ایسے بیوی کے دیوانے بنو گے تو لوگ زن مرید کہنے لگیں گے۔ سارے خاندان میں تمہاری بردباری اور سمجھداری مشہور ہے، رشتہ دار اس حال میں تمہیں دیکھیں گے تو ہر کوئی تمہارا مذاق اڑائے گا۔ مگر بھائی پر تو اپنی دلہن کا ایسا جادو چلا تھا کہ جو سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ انہیں نہ اپنا ہوش رہا تھا اور نہ ہمارا۔ ذرا سی بات پر بیوی کی خاطر ہم بہنوں سے الجھنے لگتے۔ کئی بار امی سے بھی گستاخی کر ڈالی۔ ان باتوں سے ہمارا دل بھابھی سے بہت برا ہو گیا، حالانکہ ہمیں ان سے تو کوئی شکایت نہیں تھی۔ وہ ہمارے ساتھ بہت اخلاق اور محبت سے پیش آتی تھیں، ہمارا بہت خیال رکھتی تھیں۔ کبھی انہوں نے امی کے سامنے زبان نہ کھولی، گھر میں کبھی کسی کی دل آزاری نہیں کی۔ جب کبھی بھائی ان کو شاپنگ کے لیے لے کر جاتے ہمارے لیے بھی کچھ نہ کچھ ضرور خرید کر لاتی، لیکن ہم کیا کرتے؟ جب بھائی کا رویہ ہم سے بدل گیا اور ہم پیار کے 2 بول سننے کو بھی ترس گئے، تب ان سے دل برا ہونا ہی تھا۔ آہستہ آہستہ گھر میں کھنچاؤ بڑھنے لگا۔ بھابھی اپنے دل میں ہمارے لیے محبت کا جام بھر کر لاتی، ہم منہ پھیر لیتے۔ وہ حیرت سے ہماری طرف دیکھتی اور میں سوچتی کتنی چالاک عورت ہے، خود اچھی بنی ہوئی ہے اور ہمارے بھائی کو ہم سے جدا کر دیا ہے۔ اس طرح کے ہمارے بھائی ہماری نظروں میں برے بن کر رہ گئے ہیں۔ وہ بھائی کہ جن کی محبت کا ہم دم بھرتے تھے، بھلا ان کے لیے ہمارے دلوں میں برائی کیسے آ سکتی تھی؟ برائی آئی تو بھابھی کی طرف سے ہی ہمارے دلوں میں آئی۔ تب سب نے بھابھی کا سوشل بائیکاٹ کر دیا۔ یہی نہیں، ہم ان کے ساتھ بدسلوکی سے پیش آتے، جس کا بس چلتا تانے دیتا، لیکن ہما بھابھی نے ہر طرح کا سلوک انتہائی صبر و تحمل سے برداشت کیا۔ بھابھی کے خاموش رہنے سے اندر ہی اندر ہمارے دل جل کر کوئلہ ہو کر رہ گئے۔ ہمیں بھائی کی پہلی جیسی محبت اور توجہ نصیب نہ رہی تھی۔ آخر ہم بہنوں نے باہم مشورہ کیا کہ جب تک بھائی کا دل بھابھی کی طرف سے میلن نہ ہوگا وہ کسی صورت ہمارے نہ بن سکیں گے۔ جلد ہی ہمیں اپنے منصوبے پر عمل پیرا ہونے کا موقع بھی ہاتھ آ گیا۔ انہی دنوں ایک دن بھابھی کے ماموزاد بھائی ان کو شادی کا کارڈ دینے آئے۔ جس وقت وہ آئے بھائی آفس جانے کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ کہنے لگے بھابھی سے کہا اپنے مہمان کی اچھی طرح خاطر مدارات کرنا، میں آفس سے واپس آ کر عرفان بھائی سے گپ شپ کروں گا، ابھی میں جلدی میں ہوں۔ یہ کہہ کر بھائی عرفان کو چھوڑ کر آفس چلے گئے۔ بھابھی کے کزن عرفان کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھا، وہ انہوں نے بھابھی کو دیا اور بولے میری چھوٹی بہن کی شادی کا کارڈ ہے، ضرور آنا ہوگا۔ بھابھی نے وعدہ کر لیا۔ وقت کم تھا، عرفان بھائی کی واپسی کا انتظار کیے بغیر چلے گئے۔ عرفان کے جانے کے بعد جب بھابھی نہانے گئیں تو میں نے ان کی ڈریسنگ ٹیبل پر لفافہ رکھا دیکھا۔
کھولا تو عرفان کی امی کی طرف سے خط تھا۔ تاکید کی گئی تھی کہ شادی میں اپنی ساس نندوں کو بھی ضرور لانا۔ میں نے وہ خط نکال لیا اور اس کی جگہ اپنی گھر آئی سہیلی سے ایک خط لکھوایا جو بھابھی کے کزن کی طرف سے لکھا گیا تھا۔ اس میں ماضی کی محبت کا قصہ تھا۔ لفافہ میں نے بھائی کی ایک کتاب میں رکھ کر اس کتاب کو میز کے نیچے ڈال دیا۔ یہ ٹیبل ہمیشہ بھائی اور بھابھی کی مسہری کے داہنی جانب رکھی رہتی تھی اور بھائی اکثر رات کے وقت لکھنے پڑھنے کا کام اسی میز پر بیٹھ کر کرتے تھے۔ وہ دن گزر گیا۔ بھائی کو ہما بھابھی نے بتایا کہ عرفان شادی کا کارڈ دینے آئے تھے۔ لفافے میں مامی جان کا خط بھی تھا۔ پھر وہ خط انہوں نے ڈریسنگ ٹیبل پر سرسری طور پر ڈھونڈا مگر انہیں نہیں ملا۔ دوسرے دن شام کو بھابھی اپنی سہیلی کے ہاں ملنے چلی گئیں۔ بھائی کی عادت تھی شام کو چائے اپنے بستر پر نیم دراز ہو کر پیتے تھے اور کسی نہ کسی کتاب کی وقت گردانی کرتے جاتے تھے۔ شام کی چائے میں ہی انہیں دیا کرتی تھی۔ اس روز جب میں انہیں چائے دینے گئی تو پیالی ان کو تھما کر دانستہ زمین پر جھک کر کچھ ڈھونڈنے لگی۔ وہ بولے، کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ میں نے کہا، کچھ نہیں، بھابھی کا ہیئر بینڈ پڑا ہوا تھا، وہی اٹھا رہی تھی۔ اسی دوران میں نے فرش پر گری کتاب اٹھا کر ان کے سامنے رکھ دی اور کمرے سے نکل گئی۔ بھائی وہ کتاب اٹھا کر وقت گردانی کرنے لگے۔ رات کو بھابھی واپس آئیں۔ حسب معمول بھائی اور بھابھی نے ہمارے ساتھ کھانا کھایا، تاہم سبھی نے محسوس کیا کہ بھائی بہت خاموش سے ہیں۔ وہ ہما بھابھی سے ہنسی مذاق بھی نہیں کر رہے تھے۔ ہم نے اندازہ لگا لیا کہ تیر نشانے پر بیٹھا ہے۔ آج پہلی بار میرا بھائی اپنی بیوی کو بری طرح نظر انداز کر رہا تھا۔ پھر اس رات جھگڑا شروع ہو گیا۔ بھائی کچھ کہے جا رہے تھے اور بھابھی رو رہی تھیں۔ سسکیوں کی آواز ہم سب نے سنی مگر کوئی ان کے کمرے تک نہیں گیا۔ شادی کے بعد یہ ان کی پہلی لڑائی تھی۔ میاں بیوی کا معاملہ تھا، بھلا کوئی کیوں مداخلت کرتا؟ لیکن بات یہ نہ تھی۔ اصل بات تو یہ تھی کہ بھابھی کی سسکیاں آج ہم سب کے دلوں کو راحت بخش رہی تھیں۔ اس کے بعد تو جیسے مہکتے ہوئے چمن میں آگ ہی لگ گئی۔ بھابھی کا پھول کی طرح کھلا ہوا چہرہ مرجھا گیا اور بھائی چپ چپ رہنے لگے۔ اب وہ آفس سے آتے ہی سیدھے ہمارے کمرے میں آ جاتے، ہم سے ہنستے بولتے، پہلے کی طرح امی کے گلے میں باہیں ڈال دیتے۔ جو ہی بھابھی کمرے میں آتی وہ چپ ہو جاتے۔ تیوری پر بل پڑ جاتے تو بھابھی تل ملا کر رہ جاتی۔ میں دل ہی دل میں خوش ہوتی تھی کہ اب مزہ آیا کہ محبت چھن جانے تو کیسی تکلیف ہوتی ہے۔ ہم سے ہمارا بھائی چھین کر ذرا بھی خیال نہ آتا تھا کہ ہمارے دلوں پر کیا گزرتی ہوگی۔ ایک روز پھر ہنگامہ ہوا۔ پتہ چلا کہ یاسر بھائی نے اپنی بیوی پر عرفان سے ماضی میں محبت کا الزام لگایا ہے اور شک کا کھلم کھلا اظہار کر دیا ہے۔ بھابھی نے قرآن پاک اٹھا کر یقین دلایا کہ یہ سب جھوٹ ہے، بہتان ہے، لیکن وہ یہی سوال کرتے تھے کہ پھر یہ خط کہاں سے آیا ہے، مگر بھابھی کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہ تھا۔ بھابھی کیسے یہ کہہ دیتی کہ تمہاری اماں بہنوں نے ایسا کیا ہوگا؟ بھلا یہ بات سننی یاسر بھائی کو کب گوارا ہوتی؟ ہما بھابھی نے 1000 بار قسمیں کھا لیں لیکن بھائی کا دل پہلے جیسا صاف نہ ہو سکا۔ عجب اتفاق کہ انہی دنوں عاصم نے مجھے مجبور کیا کہ میں رات کو اس سے ملوں۔ عاصم ہمارے پڑوس میں رہتا تھا۔ اس کے اور ہمارے گھر کی چھت سے چھت ملی ہوئی تھی۔ وہ بچپن سے مجھے پسند کرتا تھا اور ہمیشہ میری توجہ حاصل کرنے کی کوشش میں رہتا تھا۔ بالآخر میں بھی اس کی جانب متوجہ ہو ہی گئی اور وہ مجھے اچھا لگنے لگا، یہاں تک کہ ہم دونوں نے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں بھی کھائی تھیں، لیکن اس بارے میں ہمارے گھر والوں کو کچھ معلوم نہیں تھا۔ اگر گھر والوں کو معلوم ہو جاتا تو کم از کم میری تو شامت آ جاتی۔ دن میں تو کسی نہ کسی بہانے اپنی دوست کی مدد سے مل لیا کرتی تھی، مگر رات کو ملنے کا یہ پہلا موقع تھا۔ عاصم نے کہا کہ تم چھت پر آ جانا اور میں اپنی چھت سے پھلانگ کر تمہاری چھت پر آ جاؤں گا۔ میں ڈرتے ہوئے رات کے 12 بجے چھت پر پہنچی۔ وہ میرا منتظر تھا۔ ہم دنیا و مافیہا سے بے خبر اپنی باتوں میں گم ہو گئے۔ مجھے خبر نہ ہوئی کہ کب بھابھی وہاں پر آ گئیں۔ ہوش تب آیا جب ہم نے انہیں اپنے سامنے پایا۔
وہ کہنے لگیں تمہارے بھائی آ رہے ہیں، عاصم جلدی سے اپنی چھت پر واپس چلے جاؤ۔ تبھی وہ فوراً منڈیر سے دوسری جانب کود گیا۔ بھابھی مجھ سے بات کر ہی رہی تھی کہ بھائی اوپر آ گئے، کہنے لگے آج بڑی گرمی ہے، چھت پر سونے کو دل چاہتا ہے۔ مجھے وہاں کھڑے دیکھ کر بھائی نے پوچھا روشی تم یہاں کیسے؟ اس پر بھابھی نے جواب دیا یہ جاگ رہی تھی، مجھ سے بستر اٹھایا نہیں جا رہا تھا، میں نے کہا تھا کہ تم بستر لے چلو، میں پانی وغیرہ لے کر آتی ہوں۔ میں تو گھبرائی سی جلدی سے نیچے آ گئی۔ رات بہت دیر تک سوچتی رہی کہ اگر بھابھی نے پردہ نہ رکھ لیا ہوتا تو بھائی میرا کیا حشر کرتے۔ صبح بھابھی نے بتایا کہ تم لڑکیاں صحن میں سو رہی تھیں، تبھی ہم دونوں نے چھت پر سونے کا فیصلہ کیا تھا۔ مجھے کیا خبر تھی کہ تم اور عاصم اوپر ہوگے۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر بھابھی سے منت کی اور معافی مانگی۔ دل نے ان کی عظمت کو سلام کیا کہ انہوں نے میری خطا کا پردہ فاش نہیں کیا اور مجھے اپنے پیارے بھائی کی نظروں میں گرنے سے بچا لیا، ورنہ میں عمر بھر ان کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتی۔ گو کہ بھابھی کو پہلے ہی اندازہ تھا کہ یہ خط والی حرکت بھی میری ہی تھی، پھر بھی انہوں نے تحمل سے کام لیا اور موقع ملنے کے باوجود میری اس گری ہوئی حرکت کا بدلہ مجھ سے نہ لیا۔ یہی نہیں بلکہ بھابھی نے بعد میں اپنی کوششوں سے میری شادی عاصم سے کرا دی۔ اب میرا ضمیر مجھے پریشان رکھتا تھا۔ تبھی ایک دن میں نے اپنی بھابھی پر سے الزام دھو ڈالا اور بھائی کو صاف صاف بتا دیا کہ اس دن کتاب میں خط میں نہیں رکھا تھا، کیونکہ میں اپنے بھائی کی محبت حاصل کرنا چاہتی تھی۔ میں یہ بتا کر خوب روئی کہ میرا ارادہ ان کا گھر اجاڑنا نہیں، صرف ان کی کھوئی ہوئی محبت حاصل کرنا تھا۔ بھائی نے کہا بھابھی سے معافی مانگو۔ جب بھابھی نے معاف کر دیا تو بھائی نے بھی معاف کر دیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ محبت اور جنگ میں ایسا بھی ہوتا ہے۔ البتہ بھابھی نے کہا تھا کہ خدا کی مہربانی تھی کہ میرا گھر اجڑنے سے بچ گیا، ورنہ نادانی میں تم نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ سچ ہے کہ انسان کا دل شک کا گھروندہ ہے۔ دل کے شیشے میں اگر ایک بار بال آ جائے تو کبھی نہیں جاتا۔ خاص طور پر شوہر اور بیوی کے درمیان اعتبار کا پل اگر گر جائے تب زندگی برباد اور تباہی لازم ہو جاتی ہے۔ سچ شکر کہ اللہ تعالیٰ نے بھائی اور بھابھی کو تحمل عطا کیا اور وہ اجڑنے سے بچ گئے، ورنہ شاید میں خود کو کبھی معاف نہ کر پاتی۔